السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے مرحوم نہ رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ مجھے موت کے بعد کوئی غسل نہ دے اور میرے کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور اس طرح مجھے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کی چادر پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے اور بلکہ صاحب روح البیان نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے جناب اسرائیل سے کہا، او اسرائیل، فاطمہ کی روح تو نے نہیں قبض کرنی کیونکہ فاطمہ تجھے بھی اپنے حجرے میں گوارا نہیں کرے گی، میں فاطمہ کی روح خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ مقام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کی جس نے نقل کی ان کو مرتبے ملے، انہی کی نقل کا نام تقویٰ ہے، انہی کے کردار کو اپنانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور فاطمہ ہر رات کہتی تھی، اللہ کوئی رات ایسی تو دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ ایک رات ایسی تھی مولا کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نے نفل شروع کیا، رمضان المبارک کی تیسری شب، منگل کی شب شروع ہو چکی تھی، پیر کا دن گزر چکا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے نفل شروع کیا۔ تو نفل شروع کرنے کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر کر دیا، کہ فضہ گھر سے باہر چلی جاؤ۔ اس پر تو بہت طویل گفتگو ہے۔ علامہ ابوالحسنات جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وہ خلیفہ کے شہزادے ہیں اور حضور سرکار شیخ المشائخ سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی جو ہے وہ خلیفہ ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بڑی طویل بات لکھی ہے۔ بات انہوں نے تو یہ لکھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت ہے، ٹائم اگر بھی ہو رہا ہے تو میں تھوڑی سی بات، تھوڑا ٹائم ہوگا، سیدہ فاطمہ کا وصال کے لمحات بیان کروں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے کیا کیا؟ اس شب اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی، جلدی جلدی روٹیاں بنانا شروع کی۔ دن میں حسنین کو نہلایا، کپڑے پہنے اور جب شام کا وقت آیا تو مغرب کے قریب، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، کبھی زینب کو کھلاتی، کبھی مولا حسین کو کھلاتی، کبھی امام حسن کو کھلاتی، اور اس کے بعد دوپٹے سے آنسو پوشتی۔ یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا، کہنے لگی شہزادی کون ہے؟ روزانہ تو قمیص کی ڈیوٹی تھی کہ میں شہزادوں کو کھلایا کروں، آج یہ ڈیوٹی تبدیل کیوں ہوئی؟ کیا کوئی ناراض ہو گئی؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئی جو یہ ڈیوٹی چھین لی، خدمت چھین لی؟ کیا چھیننا میرا کام نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اب یہ بچے اپنی ماں کے ہاتھ سے پھر کبھی کھانا نہ کھائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، فضہ حسین کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب کربلا میں 3 دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے وہ ضمیر کا سودا نہ کر لے، ماں کے ہاتھوں کے لقمے اس کو یاد آ جائے۔ زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تو تب ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا ٹکڑا، ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا لقمہ زینب کو حوصلہ بخشے گا۔ حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب میرے حسن کو زہر دے کر کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو اس وقت میرا حسن ماں کے ہاتھوں کے کھائے ہوئے لقمے کو اپنے دل کے لیے تسلی محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر، جب بیٹوں کو کھلا چکی تو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ننا شہزادہ حسین کہتا ہے، امی ہمارے گھرانے میں تو اس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کیا جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں ہو، جس کا علی جیسا باپ ہو، اس کے سر پر یتیموں کی طرح ہو۔ سیدہ رونے لگی اور کہتی ہاں بیٹا ایسا ہی کچھ ہے، اور پھر کہتی ہے تینوں کو جاؤ نانا کے آستانے پہ سلام کر کے آؤ۔ یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد فوراً واپس آئے۔ جب واپس آئے تو مولائے کائنات سے بات ہو رہی تھی۔ اب بات کیا ہو رہی تھی توجہ کریں، جس کی شان میں عرض کر چکا، الفاظ میں تو دو کو منی، وہ علی مرتضیٰ کے قدموں کو پکڑے ہوئے اور کہتی علی تم راضی ہو کے ناراض؟
آپ توجہ تو کریں، جو نبی کے دل کا چین ہے، راحت جانے مصطفیٰ ہے، اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑ کے کہتی راضی ہو کے نہ؟ میرے مولا نے کہا ہم تم سے زندگی میں ناراض کب ہوئے تھے جو آج ناراض ہوں گے؟ تو اس وقت کہتی ہے میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض اور تیری موت ہو جائے تو قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات نہیں کرتی، اس لیے علی پوچھتی ہوئی آپ راضی ہیں کہ ناراض؟ اور قیامت تک عورت کو ایک ذہن دے دیا اگر تیرے پاس پوری رات بھر کی عبادتیں ہیں، تیرے پاس تلاوت قرآن ہو، تیرے پاس سجدوں کی کثرت ہو اور شوہر ناراض ہے تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ آج کی عورتیں الا ماشاءاللہ شوہر گھر سے باہر نکلا تو بغیر پوچھے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ آج یہ گھروں کا ماحول ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، وہ سیدہ کائنات شوہر کو راضی کہ ناراض کچھ نہیں، ادھر بچے گھر میں داخل ہوئے، سیدہ نے کہا بچوں میں نے کہا تھا نا کہ نانا سے جا کر کے سلام عرض کرو اور تم پھر واپس آ گئے۔ تو شہزادے کہتے امی آپ کی سنے کہ نانا کی سنے؟ آپ کہتی نانا کے پاس جاؤ اور نانا کہتے تمہاری امی کے پاس جاؤ۔ نانا نے کیا کہا ہم نے دیکھا کہ نانا کے چہرے کو شابے ایک صورت دیکھی کہ وہ رو رہے ہیں اور نانا جان ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو کہا وہ رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے یتیم ہو جائیں گے، آپ کی فاطمہ کی جو آپ کی شہزادی ہے نواسوں سے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا۔ تو کہا وہ کون تھے؟ کہا کہ بیٹا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے نانا کے دادا تھے۔ تو کہا ماں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آنکھ میں آنسو آگے کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا، کہا کہ جاؤ اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ کرتا۔ ہر رات ایک تمنا تھی، اتنی طویل بنا رات کہ ایک رات دل کھول کے سجدہ کر لے۔ اب منگل کی شب مغرب کی نماز میں جب نفل سجدہ کیا ہے نماز کا، نفل نماز کا، تو فضہ کہتی ہے فاطمہ کی پشت سے لے کے چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک میں نے نور کی قندیلیں دیکھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں گھر میں آنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ سیدہ نے گھر سے باہر کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ منظر دیکھ کر گھبرائی کیونکہ میرا دل کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ منظر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت سیدہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکی تھی اور سجدے ہی میں سب تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین سب کچھ لٹا چکے ہیں، اتنے زخم کھا چکے ہیں، تیر تلوار سے لہو لہان ہے، پھر حسین کو سجدہ کیسے یاد آیا؟ اس لیے کہ ماں کو دیکھا تھا، ماں نے سجدے میں جام لیا، بابا نے حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا، تو پھر حسین نے سوچا جب ماں سجدے میں گئی، باپ نے جام شہادت حالت نماز میں نوش کیا، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ تو ماں کا وہ سجدہ جناب مولا حسین کو یاد آیا، میرے مولا کو یاد آیا اور آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے سیکھا ہوا سبق بچہ کبھی نہیں بھولتا، تو کربلا میں یہ سجدے میں جان دینا حضور حسین نے کسی درسگاہ سے نہیں سیکھا تھا، یہ اپنی امی سے سیکھا تھا، یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا، اور میرے مولا نے سجدے کی حالت میں جان آفری کے حوالے کی ہے۔ اس طرح فاطمہ کو ایک رات سجدے کے لیے ایسی ملی کہ فاطمہ کہتی تھی مولا دل کھول کے میں سجدہ تو کر سکوں۔ فاطمہ نے سر سجدے میں ایسا رکھا کہ یوں لگتا ہے آج تک سیدہ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی تقوی کو رابعہ بصری نے اختیار کیا تو رابعہ کا وہ مقام ہو گیا کہ رابعہ حج کو گئی تو کعبہ استقبال کے لیے آیا اور کعبہ کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے تھوڑی آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، سیدہ کے تقوی کو کوئی اختیار کر لے تو یہ مقام مل جاتا ہے۔ بس جاتے جاتے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی اختیار کیا ان کے تقوی کی برکتوں نے کئی مردوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری سیدہ
رابعہ ادویہ رابعہ بصریہ کے پاس حاضر ہوئی. رابعہ جو ہے حلیہ بیان کر رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا ہوں. رابعہ کا قد چھوٹا تھا اور رابعہ نسل کے اعتبار سے حبشیہ ہونے کی وجہ سے رنگ ان کا سانولا تھا. سانولا میں کہہ رہا ہوں لیکن پکا کلر تھا. یہاں تو سفید چمڑی پہ میری مائیں اور بہنیں ناز کرتی. سنگھار کرو سنگھار کرو، لبوں پر سرخی ہے چاہے وہ سور کی چربی کی بہی ہو، ناخنوں پر نک پالش ہے چاہے وہ حرام اجزا سے بنی ہو. کیوں؟ انہیں خوبصورت بننا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر سفید تمہاری چمڑی، تمہارا نازک جسم جہنم میں جلے گا اور اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ اصل حسن چمڑی کا نہیں ہے، اصل حسن دل کا ہے. دل اصل چیز ہے. آپ کہیں گے کہ آپ تو بات بڑھاتے جا رہے ہیں، کل بھی آپ نے سنائے لیکن بات بڑھا نہیں رہا ہوں. اگر آپ کی اجازت مل جائے، حالانکہ مجھے بہت خیال ہے کہ ہمارے دونوں بزرگ بڑے عمر دراز ہیں اور دیر سے بیٹھے میں ان کو تھکانا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اصل و حسن کیا اس کو بیان کریں. دیکھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کو غریب نواز نے شہباز کہا. شہباز اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرید ہے. ان کا نام مسعود ہے، مسعود، لیکن ان کو فرید ان کے پیر نے کہا. فرید مطلب یکتا، یگانا، بے مثل و بے مثال. بابا فرید ایک کنیز کی بڑی خوبصورت کنیز گھر میں رہتی تھی. میرے نوجوان بھی غور سے سنیں، بس گفتگو اینڈ کے قریب ہے، انشاءاللہ جلد ختم ہوگی. بہت امتحان نہیں لیں گے آپ کا، لیکن ایسے لمحے بار بار نہیں آتے. میں تو خود سوچتا ہوں اللہ یہ وقت طویل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس چوکھٹ پہ بیٹھنا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جتنی دیر بیٹھیں گے تقدیر سنورتی جائے گی. کیوں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کتا بھی جنتی ہوتا ہے. اصحاب کہا آل نبی نہ تھے، اصحاب کہا نبی کی اولاد نہ تھے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہو گیا. ہم تو آل نبی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں اور وہ بھی کتنے خوش نصیب ہے. ادھر بھی نبی کی اولاد ہے، ادھر بھی نبی کی اولاد، دونوں طرف سے فیضان ہے، نائبین رسول ہیں. تقدیر سمجھ رہی ہے، توجہ کریں. آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جس کو دیکھا خوبصورت، اس کا فون نمبر لے لیا، تصویر لے لی، اس سے ناجائز تعلقات قائم کریں. ہنسنے کی بات نہیں، بہت دکھی دل ہے یہ، اس لیے کہ کفر متحد ہو رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے اور میرا نوجوان ابھی لڑکیوں کے زلف و رخسار کی باتیں کرتا ہے. مٹنے والی قوم کا حال یہی ہوتا ہے. مجھے بتاؤ بیت المقدس میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ 8 یہودی فوجی جب زنا بالجبر کرتے ہوں گے تو تمہاری اس بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اب بھی تم نہیں جاگو گے؟ ملک شام کے لوگ اپنے بچوں کو گھوڑے کا چارہ کھلانے پہ مجبور ہو چکے ہیں. تم اب بھی نہیں جاگو گے؟ تم اب بھی فلموں میں لڑکیوں کی محبت میں گرفتار ہو گے؟ اسلام نے لڑکیوں سے کب روکا ہے؟ جائز طور پہ شادیاں کرو، گھر میں رکھو، لیکن 2-3 گھنٹہ فون پر لڑکیوں سے تم ناجائز باتیں کرتے ہو، افیئر کے معاملات میں ڈوب گئے ہو، حسن کے غلام بن چکے ہو. سوچو میرے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوں گے. اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جس نے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کی، تم سے پیار کیا. کیا ان کا حسن کم تھا؟ دل لگانے کے لیے ان کا حسن کم تھا جو تم دوسروں کے حسن کی طرف گرفتار ہو گئے؟ مجھے بتاؤ، جس کے پاس محبوب خدا کا حسن ہو، پھر بھی اگر وہ قوم کسی لڑکی کو تان چھاٹ کرے، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟
میرا کوئی بھائی اگر آج سے پہلے کسی افیئر اور ناجائز کام میں مبتلا ہو، وہ آج سغرا ماں کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، یہاں توبہ قبول ہوگی۔ اور سنو، اگر تم نے کسی کے ناجائز حسن، تم نے کسی کے حسن سے ناجائز تعلقات ختم نہیں کیے تو تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف سیدوں کا ہاتھ چوم کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ سغرا ماں کی مزار پہ پھول ڈال کر ایک سال میں ایک مرتبہ ان کا عرس بنا کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اگر دل میں واقعی سغرا ماں کی عقیدت اور سیدوں کی تعظیم ہے تو سغرا ماں کے نانا نے، سیدوں کے نانا نے طائف میں پتھر کھا کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، مکے میں کانٹوں پہ چل کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے گھرانے کے ساتھ قید رہ کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، اس دین کی تم قدر نہیں کرتے۔ قرآن مقدس پر دھول جم رہی ہے۔ پورے مجمع کو خدا و رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر اتنا سوچ لو، اس سے پہلے تم نے قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا تھا؟ اتنا بتاؤ، مجھے مت بتاؤ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے قرآن کب پڑھا تھا یہ بتاؤ، اور اپنے من میں ڈوب کے یہ بھی سوچتے کہ تم نے واٹس ایپ کب چیک کیا تھا۔ واٹس ایپ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا چیک نہ کرو، نہ پڑھو، کبھی نہیں کہتا۔ واٹس ایپ یار کا میسج ہے، دوست کا میسج، جائز ناجائز وہ الگ بات ہے، لیکن ہے کسی دوست کا میسج، ہے نا؟ دوست کے میسج کی ایک ہلکی سی گھنٹی بجتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے کیا میسج آیا، لیکن اللہ نے قرآن کو اپنے میسج کی شکل میں بھیجا، اس کی قدر کتنی کرتے ہو، اس کو کتنی مرتبہ کھول کر دیتے ہو، اس کو کتنا پڑھتے ہو، اس سے کتنا پیار کرتے ہو۔ گفتگو دور نہ نکلے، بس ہر ایک کو اپنے حال کی بات دس کرتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو اور بدلو، نہیں بدلو گے تو اللہ کو منہ دکھانا یہ سوچو، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بابا فرید کی بڑی خوبصورت سی قمیص تھی، ایک مرید کو کہا بیٹے لے جا یہ سامان گھر پہنچا، مرید گیا گھر، سامان دیا، وہ کنیز لینے کے لیے آئی، جیسے کنیز آئی کنیز کے چہرے پہ نظر پڑی، اسی لیے بزرگوں نے کہا اپنی نظروں کی حفاظت کر۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دے محبوب کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے تو یہاں تک کہا اگر تجھے دودھ دونے کی ڈیوٹی نہیں تو بکری اور جانوروں کے تھن کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر۔ جو مذہب اتنی تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر، آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حال کیا؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر عورت کا دوپٹہ کسی دیوار پر سوکھ رہا ہو تو اس سوکھتے ہوئے دوپٹے کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر، کیونکہ عورت کا کپڑا بھی انسان کے دل کے اندر شہوت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں مرض پیدا کرتا ہے گناہ کا۔ جو مذہب اتنے تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ تو نظر پڑی اور دل ہار بیٹھا۔ مرید ہوتے ہیں، دیکھو پیر تو نظام الدین محبوب الہی ہے، پیر تو فرید ہے، پیر تو معین الدین غریب نواز ہے، لیکن مریدوں کو خسرو بننے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ مرید جو ہے نا، ساری کمی مرید میں، کسی پیر میں کوئی کمی نہیں۔ اگر پیر سنی صحیح العقیدہ ہے، پابند شرائط، اس میں کوئی کمی نہیں۔ آپ خسرو بنے، آپ کا پیر تو محبوب الہی ہے ہی ہے، آپ کو فیضان تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کمی اپنے اندر ہے۔ آج مریدم ہوتے ہیں کس لیے؟ مالدار بن جائے، مرید کس لیے ہوتے؟ دھندا چل جائے۔ پاگلوں مرید اس لیے نہیں ہوتے، جملے تلخ لگے تو معاف کر، مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ دھندا چلے، مال بڑھے، مرید اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی قربت میں۔ کتنے لوگ قربت خدا کے لیے مرید ہوتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں، جو قرب خدا کے لیے مرید ہوئے ان کو خدا کا قرب مل گیا، اور جو مال کے لیے مرید ہوئے نہ خدا سے ملے، نہ وصال سلے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملا سوائے